السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ناظرین، ہم یہ قرآن مجید کی مختصر تفسیر اردو، عام ہندی اردو بول چال کے اندر جو ہماری روزمرہ کی بول چال ہے اس میں لے کر حاضر ہوتے ہیں تاکہ آسانی سے سب کو سمجھ آ سکے جہاں اردو اور ہندی بولی جاتی ہے۔ ہم یہی گزارش کرتے ہیں آپ سے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہمیں فالو کریں اور ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں، اور کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے تو ضرور کامنٹ باکس میں آپ کامنٹ کریں۔ تو ناظرین، ہم گزشتہ درس میں سورہ یونس کی تکمیل کر چکے تھے اور آج کا درس انشاءاللہ ہم سورۃ الہود، سورہ ہود جو مکی ہے وہاں سے ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات مستحکم ہیں اور حکیم اور خبیر ہستی کی طرف سے تفصیلاً بیان کردہ ہیں۔ ناظرین، سورہ ہود جو مکے کے اندر نازل ہوئی اور یہ جو الف لام را ہے یہ حروف مقاطعات کا درست مفہوم متعین کرنا مشکل ہے، تاہم راجح قول کے مطابق یہ عرب ادبا کو چیلنج ہے۔ یہ قرآن انہی حروف کا مجموعہ ہے۔ اگر تمہیں قرآن میں شک ہے تو تم بھی ایسا قرآن بنا کر دکھاؤ۔ تفصیل کے لیے سورہ بقرہ میں بھی ہم نے یہ بات رکھی تھی اور مفسرین نے یہی بیان کیا تھا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کی آیات مستحکم ہیں، پختہ اور اٹل ہیں۔ قرآن کی جو آیات ہیں وہ پختہ اور اٹل ہیں، تورات اور انجیل کی طرح منسوخ نہیں ہیں۔ حلال و حرام اور اوامر و نواہی کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ گزشتہ کتابیں منسوخ ہیں، ان پر ایمان لانا ہے، مگر اب اس پر عمل ہم نہیں کریں گے، ہمارے لیے جب قرآن آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ قرآن منسوخ ہونے والی نہیں ہے، یہ کتاب منسوخ ہونے والی نہیں ہے، یا اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے قیامت تک بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ حکیم و خبیر، بہت بڑے حکیم اور خبیر ذات اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں اس کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا، بشارت دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہلوا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے والا اور بشارت دینے والا، جہنم سے ڈرانے والا اور جنت کی بشارتیں دینے والا بنا کر کے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اور اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو، وہ ایک خاص مدت تک تمہیں اچھی متاع حیات دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، اور اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے توبہ استغفار کرنے سے فوائد ہیں، فائدے ہیں۔ توبہ استغفار کے بے شمار فائدے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متاع حیات دیتا ہے۔ بندہ توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو کر کے اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، پنج وقتہ سر جھکاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ طلب کرتا ہے، توبہ مانگتا ہے اور معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور ماں بعد کی دنیا آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار فوائد سے بندوں کو نوازتا ہے۔ جہاں لوگ استغفار کرتے ہیں وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا، مال و اولاد کی فراوانی اور خوشحالی بھی میسر آتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے موت تک متاع حسن کا وعدہ کیا ہے جو کہ حلال اور پاکیزہ رزق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ جو
توبہ استغفار کرتا ہے، شرک نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا اور اللہ کے حضور حاضر ہو کر اس کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بے شمار نعمتیں دیتا ہے. جب تک اس کی زندگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمتیں دیتا رہتا ہے، متاع حیات دیتا رہتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب استغفار کرتے ہیں نا، ہم توبہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اللہ کا فضل میسر آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور بندے کو فضل عطا کرتا ہے. اور اگر تم منہ پھیرتے ہو اور اگرچہ تم استغفار نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، بت پرستی شرک میں ملوث رہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی و انکساری نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بڑے دن کے عذاب سے ڈرا رہا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا، تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اگرچہ تم منہ پھیرتے ہو، توبہ نہیں کرتے، ان جو ہے بت پرستی سے باز نہیں آتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نہیں قبول کرتے، تو میں بڑے دن کے عذاب سے، قیامت کے روز کے عذاب سے تمہیں ڈرتا ہوں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے، موت کے بعد تم اللہ ہی کی طرف جاؤ گے. اللہ سے کہاں تک بھاگو گے؟ تم حاضر تو اللہ کی سامنے حاضر ہونا ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور. دیکھو، جب یہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپے رہیں، اور جب خود کو کپڑوں سے ڈھانپتے ہیں، اللہ سب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ وہ سینوں کے راز تک جاننے والا ہے. اس آیت کی تفسیر میں اختلاف ہوا ہے، ہم ایک حدیث پیش کرنے پہ اکتفا کرتے ہیں. مفسرین کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے. عمر بن عباس بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ رفع حاجت کے وقت یا اپنی بیویوں سے ہم بستری کے وقت آسمان کی طرف سطر کھولنے رب سے شرماتے اور شرم کے مارے جھکے جاتے تھے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. بخاری شریف کے اندر یہ آیت ہے. اب مختلف لوگوں نے مختلف اس کی تفسیر کی ہے، مگر یہاں پر جو ہے بخاری میں جو حدیث آئی ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ اس وقت اب ذہن میں یہ بات تھی نا کہ اللہ ہر جگہ جو ہے اس کی قدرت ہے، وہ دیکھتا ہے، تو یہ شرماتے تھے رفع حاجت کے وقت کپڑا ڈالنا یا پھر بیوی سے ہم بستری کرتے وقت کپڑے میں چھپ جانا، اس طرح کے جو ہے واقعات ہو رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کپڑوں کے نیچے تو چھوڑو، تمہارے دلوں کے راز تک جاننے والا ہے. تو اللہ سے کہا ہے کا شرم. ہاں، تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے مومن بندوں کو رخصتی دی ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں سینوں کے راز تک جاننے والا ہوں، تمہارے جو سینوں میں ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، اور وہ اس کے قرارگاہ کو بھی جانتا ہے اور دفن ہونے کی جگہ کو بھی. یہ سب کچھ کتاب واضح لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. فرمان باری تعالیٰ ہے، اور کتنے ہی چوپائے ہیں کہ اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، انہیں بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی وہی دیتا ہے. سورہ عنکبوت میں یہ آیت ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پہ ایسا توکل کرتے جیسا کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی اسی طرح رزق دیا جاتا ہے جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے. وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے. اللہ کہتا ہے کہ ہم تمام مخلوقات کا رزق ہمارے ذمہ ہے. اللہ رب العزت کہتا ہے ہمارے ذمہ ہے، 6 پایوں کا، 2 پایوں کا، 4 پایوں کا، جتنی بھی مخلوق ہے جو حاجت کرتی ہے کھانے کی، ان کا تمام کا ذمہ اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا ہے. اور انسان اگرچہ توکل کرے، جس طرح کہا گیا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا پرندے اور چرندے جب ان کی بلوں سے، ان کے گھونسلوں سے جب باہر نکلتے ہیں تو کیا توشہ باندھ کے تھوڑی نہ نکلتے اپنے پروں میں؟ نہیں، وہ اللہ پر توکل کر کے
اب بھوکے پیٹ اگرچہ اڑان وہ بھرتے ہیں تو جب وہ اپنے گھونسلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو واپس لوٹاتا ہے تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. یہ رب العزت ہے, اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہے, اور قدرت جو ہے بہترین قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو انسان اسی طرح جس طرح یقین پرندوں کو ہے اللہ کی ذات پر کہ اللہ ہمیں بھوکا نہیں رکھے گا, چرند پر ہے, پرند پر ہیں, ہاں تمام مخلوقات اسی پر بھروسہ کرتی ہے اور انسان بھی اسی پر بھروسہ کرتا ہے, تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق اس کو پہنچا دیتا ہے. اور وہ بات کس کو کتنا رزق ملے گا, کون کہاں مرے گا, کون کہاں رہے گا, یہ تمام کی تمام چیزیں لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لکھی ہوئی ہیں. جس طرح پرندوں کو رزق کی تلاش میں گھونسلے سے نکلنا پڑتا ہے, اسی طرح انسان کو بھی جستجو اور کوشش کرنا ضروری ہے. یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ان حالات میں قید سے لاکھوں لوگ کیوں مر جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مصنوعی حالات ہیں جس کی بنا پہ انسان کا ایک گروہ رزق کے ذخائر پہ قبضہ کر کے دوسروں کو محروم کر دیتا ہے یا پھر عذاب الہی ہوتا ہے. اسے ایک مثال سے سمجھیں. سوال پوچھنے والا سوال پوچھتا ہے کہ یہ قحط سالی ہوتی ہے, لوگ بھوکوں سے مرتے ہیں. تو مفسرین نے جواب دیا ہے کہ لوگ جو ہے اناج کو ذخائر بنا کر دولت کمانے کے لیے اپنے گوداموں میں ڈھانپ کر رکھتے ہیں, بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں. ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے, یا دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہو سکتا ہے. ہاں یعنی کہ یہاں پر مثال دے کر بتائی گئی ہے کہ بڑا ڈومیننٹ چھوٹے ڈومیننٹ کو نہیں دیتا, اپنے ماتحت لوگوں سے رزق چھینتا ہے. یہ اس طرح بھی ہو کر کے ان کے پیٹوں کی جو بھوک ہے وہ یہ چھین کر کے یہ جہنم کا ایندھن اپنے پیٹ میں بھرتا ہے. ایسے بھی حرکات ہوتے ہیں, بڑا آفیسر چھوٹے آفیسر کی رزق چھینتا ہے. یہ بھی حالات ہو سکتے ہیں. مستقر جائے قرار اور مستدعو سوریا گودام کو کہتے ہیں. مفسرین میں ان کے مفہوم کے تعین میں اختلاف واقع ہوا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق جس جگہ انسان زندگی بسر کرتا ہو وہ مستقر ہے, جبکہ مستعودہ وہ جگہ ہے جہاں دفن ہوا ہے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے نا, ہم جانتے ہیں تمہارے دلوں کے راز کو بھی, اور تمہارے رزق کو بھی, اور تمہارے قرار جہاں تم رہتے ہو اس کو بھی, اور جہاں تم دفن ہوں گے, جس جگہ تمہارا خمیر ہے اس جگہ کو بھی ہم جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا قدرت والا ہے. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا, اور اس وقت اس کا عرش پانی پہ تھا, تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. اور اگر آپ انہیں کہیں کہ تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر فوراً کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو سری جادو ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے. یہ یوم ہمارے 24 گھنٹے والے یوم نہیں ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ 6 ایام, ہم نے 6 دنوں میں اس دنیا کو, اس کائنات کو, اس گیلیکسی کو, یہ تمام جتنی بھی دکھتی ہوئی چیزیں ہیں, جو نہیں دکھتی ہوئی چیزیں ہیں, یہ تمام کی تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض 6 دنوں میں پیدا کیا. 6 days. اب یہ ڈیز کیا ہے؟ یہ ڈیز وہ نہیں ہے جو 24 آورز والا ڈیٹ نہیں, بلکہ مفسرین نے بہت سے جو ہے حوالہ جات کے تحت اس کو 50,000 سال کا بھی ایک دن قرار دیا ہے. تو بہرحال واللہ عالم بالصواب, ہم اپنا ذہن نہیں دوڑا سکتے. اس وقت ہمارا نظام شمسی تو موجود ہی نہ تھا, لہذا 6 ایام سے مراد 6 ادوار ہیں. تاہم اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک ایک یوم تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کا ہے. گویا اس لحاظ سے 6000 سال میں زمین و آسمان پیدا ہوئے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہ مختلف جو ہے ادوار میں اس کو بنایا ہے. بہرحال مفسرین نے یہاں 1000 سال کا مطابق 1000 سال کا بھی وقت لیا ہے. کوئی مفسرین 50,000 سال بھی کہتے ہیں ایک دن کا, جیسے کہ یوم حدیثوں میں آتا ہے قیامت کا روز کتنا لمبا ہوگا تو 50,000 سال کا دن ہوگا. بہرحال واللہ عالم بالصواب, یہ 6 دن اللہ کے نزدیک 6000 سال ہیں, یا جو بھی اس کے نزدیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ابو ذرین کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا رب اپنی مخلوق پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا؟ سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اما میں کہ اس کے نیچے بھی کچھ نہ تھا اور اوپر بھی کچھ نہ تھا, پھر اس نے اپنے عرش کو پانی پر پیدا کیا. راوی کہتے ہیں, راوی نے کہا اما کے معنی یہ ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی چیز نہ تھی. ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے. بہرحال کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ سب کچھ بنانے سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ تو مطلب نہ اللہ کے آگے کچھ تھا, اللہ ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ سے. تو ہمارا ذہن اب نہیں دوڑا سکتے. واللہ عالم بالصواب.
عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پہ تھا، اس نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ لیا، پھر اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ بخاری شریف میں یہ روایت بھی موجود ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ادوار سے یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ زمین اور آسمان انسان کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور انسان کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں دکھتی ہیں نہیں دکھتی ہیں یہ تمام انسانوں کے لیے پیدا کیا، اور انسانوں کو انا خلقنا الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان سے عذاب مؤخر کر دیں تو کہنے لگتے ہیں کہ کس چیز نے اس کا عذاب کو روک رکھا ہے، سن لو جس دن وہ عذاب آ گیا تو پھر وہ ان سے ٹلے گا نہیں اور وہی چیز انہیں گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، کتاب پر ایمان نہیں لاتے، وہ تو مذاق اڑائیں گے نا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جب عذاب آئے گا تو اس دن کو تم ٹال نہیں سکو گے، اور یہ سارا کا سارا جو تم مذاق بناتے ہو نا، یہ سارا کا سارا تمہیں بھول جائے گا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَعُوسٌ کفور۔ اگر ہم کسی انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر وہ اس سے چھین لیں تو وہ مایوس ہو کر ناشکری کرنے لگتا ہے۔ کہ بندہ انسان جو ہے جب اللہ دیتا ہے تو دیتا، اگرچہ کچھ دے کر کے لے لے وقتیہ طور پر تو اب مایوس ہو جاتا ہے، فوراً انکاری بن جاتا ہے، کبھی مجھے کچھ دیا ہی نہیں، ناشکرا ہے انسان۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اور اگر کوئی مصیبت آنے کے بعد ہم اسے نعمتیں عطا کر دیں تو کہتا ہے میرے تو دلدر دور ہو گئے، پھر وہ اترانے اور فخر کرنے لگتا ہے۔ دنیا دارانہ سوچ رکھنے والے نہ تو مصیبت میں صبر کرتے ہیں اور نہ خوشی میں شکر ادا کرتے ہیں، یعنی کہ جب اللہ عطا کرتا ہے اپنے فضل سے تو فوراً اترانے لگتے ہیں ایسے بندوں کو، ایسے بندے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ مگر ان قباحتوں سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اچھے عمل کیے، ایسے ہی لوگوں کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہ ہو کہ آپ کی طرح جو وحی کی جاتی ہے، آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیں اور اس وجہ سے آپ کا دل تنگ ہو کہ کافر یہ کہیں کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، آپ تو محض ڈرانے والے ہیں اور ہر چیز پر مختار اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ جو جاہل تھے وہ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا اور اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا۔ تو بہرحال ایسے لوگ مذاق اڑانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرتے تھے۔ ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم يستجیبوا لکم فاعلموا انما انزل بعلم اللہ وان لا الہ الا هو فهل انتم مسلمون۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے، کہیے کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں گھڑ لاؤ اور اللہ کے سوا جس کو تم بلا سکتے ہو بلا لاؤ۔ پھر اگر وہ تمہارے چیلنج کا جواب نہ دیں تو جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں، پھر کیا تم سر تسلیم کم کرتے ہو؟ اگرچہ کوئی کہے، مشرک منافق اور یہ کہے کہ یہ قرآن گھڑ لائے ہو تو اس کو چیلنج کرو کہ تم ایسی 10 صورتیں تو لاؤ، اگرچہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، تو تم 10 صورتیں لا کر بتاؤ۔ یہ چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ یہ قرآن افطرا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ خود معجزوں کا معجزہ ہے؟ یہ قرآن کیسے افطرا ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ تو معجزوں میں کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔
دیگر انبیاء اور رسولوں کی نبوت اور رسالت ایک محدود زمانے کے لیے ہوتی تھیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دائمی ہے، چنانچہ معجزہ بھی دائمی ہونا چاہیے تھا۔ قرآن وہ معجزہ ہے جو کہ خود کئی ملین غیر مسلم عربوں کو چیلنج کر رہا ہے کہ اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، چاہے اس کام کے لیے دنیا بھر کے جن اور انسان بھی اکٹھے کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے۔ یہ ذمہ داری کیسے پوری کی جا رہی ہے؟ ذرا تصور کریں۔ قرآن کریم کے الفاظ تو ہزاروں لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں، دوسری جانب اگر وہ لسان جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے یعنی لسان عربی لوگوں کے استعمال میں نہ رہے یا زندہ لسان نہ رہے تو اس کے مفہوم اور معانی کی حفاظت نہ ہو سکے گی۔ چنانچہ قرآن کریم کا یہ بھی معجزہ ہے کہ اس نے 1400 سال سے عربی کو ایک زندہ لسان بنا رکھا ہے اور کئی ملین لوگوں کے دلوں اور ان کی زبانوں کو پابند کیا ہوا ہے کہ وہ یہی لسان بولیں۔ دنیا کی کوئی بھی لسان ہو، اس میں ایک صدی بعد ہی بہت سی تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں اور وہ لسان پرانی ہو جاتی ہیں، پھر زمانے صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے، مگر قرآن کریم والی عربی آج بھی اتنی ہی تازہ ہے جتنی 1400 سال قبل تازہ تھی، اور لوگ اس کے پڑھنے اور سننے سے وہی حلاوت اور اثر آفرینی محسوس کرتے ہیں۔ جب یہ چیلنج پورا نہ کر سکے تو پھر صرف ایک ہی صورت بنا لانے کا چیلنج کیا گیا، جبکہ اس سے قبل اس جیسے قرآن لانے کا چیلنج کیا گیا تھا۔ تفصیل کے لیے اسرا اور بقرہ اور یونس وغیرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ تم ایک صورت تو لا کر کے بتاؤ، اگرچہ یہ افطرا اور جھوٹ اور اللہ کے رسول پر کئی الزام تم لگاتے ہو نا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہے تو ہم انہیں دنیا میں ہی ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیتے ہیں اور وہ دنیا میں گھاٹے میں نہیں رہتے۔ یہی لوگ، اللہ فرماتا ہے کہ جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کی زندگی دے دیتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حساب کتاب نہیں رہتا اور وہ دنیا میں گھاٹے میں نہیں رہتا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ یہی لوگ ہیں جن کا آخرت میں آگ کے سوا کچھ حصہ نہیں، جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ برباد ہو جائے گا اور جو عمل کرتے رہے وہ محض بے سود ہوں گے۔ اس آیت کے معنی میں اشکال ہے کہ اگر اسے مسلمان، کافر، منافق سب کے لیے عام رکھا جائے تو وہ دوسری آیت کے مطابق ان لوگوں کے لیے آخرت میں جہنم ہی ہوگی، جبکہ مسلمان کو برے اعمال کا بدلہ ملنے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا۔ چنانچہ کئی مفسرین نے اسے منافقین، یہود اور نصارہ وغیرہ کے لیے خاص کیا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہم جسے عطا کرتے ہیں آخرت میں سے اس کو کسی کو حصہ نہیں دیتے، تو ان کے آخرت میں کیا ہے؟ ان کے لیے عذاب ہے جہنم کا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمۃ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ یہی لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہی لوگ ہیں جن کا آخرت میں آگ کے سوا کچھ حصہ نہیں، جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ برباد ہو جائے گا اور جو عمل کرتے رہے وہ محض بے سود ہوں گے۔ بھلا جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہو پھر اسی کی طرف سے ایک شاہد وہی پڑھ کر سنائے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی جو قابل اقتداء اور رحمت تھی، تو کوئی شک کر سکتا ہے؟ یہی لوگ اس پر ایمان لائے ہیں اور ان گروہوں سے جو اس کا انکار کر کے تو اس کے لیے جہنم ہی کا وعدہ ہے، لہذا تجھے اس میں شک نہ رہنا چاہیے۔ بلا شبہ وہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، پھر بھی اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم جو ہے اسی کتاب پر ایمان رکھو اور اسی کی دعوت دو اور صبر کرو۔ لوگ ایمان نہیں لاتے، کوئی مسئلہ نہیں، ہدایت کا دینا اللہ کے ذمے ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے
کہ آخرت کی زندگی جو لامحدود زندگی ہے، اس کے لیے دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے، اور یہاں نیک اعمال کر کے آخرت کو جانا ہے اور شرک سے بری رہنا ہے۔ اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے، جس سے مراد فطری داعیہ ہے جو کہ عہد الست کی صورت میں ودیت کیا گیا ہے۔ شاہد سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں۔ کیا یہ ایمان لانے والا اور انکار کرنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ایمان لانے والا اور کفر کرنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم يكافرون۔ اللہ فرما رہا ہے، بھلا جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہو، پھر اس کی طرف سے ایک شاہد وہی ہے، وہی پڑھ کر سنائے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی جو قابل اقتداء اور رحمت تھی، تو کوئی شک کر سکتا ہے؟ یہی لوگ اس پر ایمان لائے ہیں، اور ان گروہوں سے جو اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جہنم ہی کا وعدہ ہے۔ لہذا تجھے اس میں شک نہ رہنا چاہیے، بلا شبہ وہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، پھر بھی اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی افترا باندھے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور وہ گواہی دیں گے کہ یہی لوگ تھے جو اپنے رب پر جھوٹ باندھتے تھے۔ دیکھو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجروی تلاش کرتے ہیں، اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں، آپ کی آیات میں، آپ کے رسولوں کے اندر یہ جو ایمان نہیں لانے والے لوگ ہیں، وہ کجروی پیدا کرتے ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے۔ اس افطرا کی کئی صورتیں ہیں۔ کوئی چھوٹی بات اللہ کے ذمے لگا دینا، مثلا خود کوئی بدعت ایجاد کر کے اسے زبردستی قرآن و حدیث سے ثابت کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، انکار ہے۔ یہ گواہ کئی ہو گئے، مثلا لوگ عام اشیاء، انسان کے اعضاء، فرمایا آج ہم ان کے منہ پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے۔ سورہ یاسین کے اندر یہ بات واضح ہے۔ یہ لوگ دوسروں کو بھی اللہ کے رشتے سے روکتے ہیں، لوگوں کو غلط راہ پہ ڈالتے ہیں، انہیں بھی شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو خود ایمان نہیں لاتے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح انداز میں، دو ٹوک انداز میں باتیں بیان کی ہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو، میں جنت کی ضمانت تمہیں دیتا ہوں۔ تو دوستو، مختلف ادوار میں مختلف باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی ہیں۔ آج ہم نے درس جو ہے سورہ ہود کی ابتدا کی ہے، اور اس کے جو ہے آیات نمبر 1 سے 19 تک ہم نے اپنا درس مکمل کر لیا ہے، اور اللہ کے فضل سے 11 پارے مکمل ہو کر کے 12ویں پارے کے اندر ام یقولون افتراہ، یہ والی جو ہے پارے کے اندر ہم آ چکے ہیں۔ اللہ رحم کرے ہم پر، اور ہمیں توفیق دے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس کے دین کی خدمت کریں، اس کی کتاب کی خدمت کریں۔ تو ساتھیوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم دوبارہ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کس لیے؟ یہ قرآن مجید کی جو دعوت ہے وہ سارے عالم میں پہنچنے کے لیے عام ہندی اردو بول چال کے اندر ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، فیس بک پہ ہمیں فالو کریں، انسٹاگرام پر فالو کریں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں دوبارہ ملوں گا اگلی نشست میں، جب اللہ کی توفیق ہوگی اور اللہ کی اجازت ہوگی، پھر لے کر کے قرآن مجید کی مختلف تشریح کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے رخصت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔